کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ رحم کرنا انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے۔ رحم کا متضاد سختی ہے۔ انسانی اخلاق کا تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کریں، سختی اور ظلم کرنے سے گریز کریں۔ انسان کو صرف انسانوں پر ہی رحم اور ترس نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اسے ساری مخلوق کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ کسی بھی ذی روح کو ستانے اور اس پر زیادتی کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اسلام میں رحم دلی کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے نام آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے جو نام اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہم اور عام ہے وہ رحمان ہے، جس کا معنی بڑا رحم کرنے والا ہے، اور دوسرا نام رحیم ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو زبان سے ادا کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اسی صفت کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خود کائنات کے خالق و مالک کو یہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ اس صفت کو اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ افضل البشر ہیں۔ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کا ہے، اور آپ کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں، یعنی آپ ان کے لیے بے حد شفیق اور رحم دل ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید میں صفت بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، یعنی جو لوگ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں رحم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے دین اسلام کا ایک نام دین رحمت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، ترجمہ تم اہل زمین پہ رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا رحمت کا جذبہ صرف بدبخت شخص ہی سے چھینا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سراپا رحمت تھے، اور آپ نے اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ایک دوسرے پر رحم کرنا واجب ہے۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں۔ رحمت کا یہ جذبہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دل کا مظاہرہ کرنے پر اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی تو اسے ایک کنواں مل گیا۔ وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا
اسی طرح اس کتے کو بھی ستا رکھا ہے۔ کتے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ گیا اور رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن وغیرہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کنویں سے باہر آ کر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر ذی روح چیز کے ساتھ اس نے سلوک پر اجر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔